حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک وحی نہیں آئی، اور ان کی لاٹھی کا سانپ بننا ان کے اپنے اختیار میں، رب کے اختیار، ابھی تک وحی نہیں آئی، اس لیے فرمایا تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، بس اسی وقت ان کی رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ کے خیال میں آتا تھا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ جادو میں چیز کی حیت نہیں بدلتی، لاٹھی لاٹھی رہتی ہے، رسی رسی رہتی ہے، حیت نہیں بدلتی، شکل نہیں بدلتی۔ تو آنکھوں پر جادو کرتے ہیں، دیکھنے والوں کو نظر یوں آتا ہے کہ یہ رسیاں کیا بن گئی ہیں، لاٹھیاں، اور معجزے میں جو لاٹھی سانپ بنتی تھی وہ حقیقتاً سانپ بنتی، شکل اختیار کرتی۔ ان کی لاٹھیاں لاٹھیاں ہیں، رسیاں رسیاں ہیں، جادو کی ہے، آنکھیں بند کی ہیں، آنکھیں باندھی ہیں۔ دیکھنے والوں کو نظر یوں آتا تھا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں کیا بن گئی ہیں۔ اتنا اشارہ اس طرف ہو رہا ہے ان کے اس جادو کا اثر حضرت موسیٰ پہ ہوا، ورنہ حضرت موسیٰ کو وہ لاٹھیاں لاٹھیاں ہی نظر آنی چاہیے تھی، حضرت موسیٰ کو وہ رسیاں رسیاں ہی نظر آنی چاہیے تھی اگر جادو کا اثر نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں یُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، موسیٰ کے خیال میں آتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی، کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں کیا ہیں، دوڑ رہی ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، بس محسوس کیا اپنے دل میں موسیٰ نے ڈر، دل ہی دل میں ڈرے۔ ڈر اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ میری لاٹھی نے بھی تو سانپ ہی بننا ہے، یہ بھی سانپ بنی ہوئی ہے، فرق کیا ہوگا؟ تو لوگ تو شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ بھی جادو ہے اور موسیٰ کا بھی جادو ہے۔ یا اس لیے ڈرے ان کا یہ دکھا دینا کرتب ہے، منتر ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، جہاں جائیں جب جائیں اس کے سامنے جائیں دکھا دیں، سو انہوں نے دکھا دیا۔ میری لاٹھی کا سام بننا میرے اختیار میں نہیں، وہ رب کے اختیار میں ہے، پتہ نہیں اس کی مرضی پڑتی بھی ہے، اور اگر اب اس کی مرضی نہیں نہ بنتی تو میرے پلے ایک ڈر دل میں آئے، ڈرے۔ بولنا ہم نے کہا لا تخف، ڈریے نہیں، انکا انت الاعلی، بے شک تو ہی غالب رہے گا۔ ہلکے معافی یمین، ایک ڈال جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل جائے گا، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا، ڈھونگ رچایا۔ انما صنعوا، کئی تو ساحر، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگر کا فریب ہے۔ جو کچھ انہوں نے بنایا وہ جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، حیث اتا، جہاں بھی ہو۔ ساری ان لاٹھیوں کو، سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگر جادو کا علم رکھتے ہیں، انہیں فوراً سمجھ آ گئی کہ جادو نہیں، ورنہ جتنی لاٹھیاں جتنی رسیاں اس کے پیٹ میں ہیں اسے تو پھٹ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے حجم میں وجود میں
ذرا برابر بھی فرق تو یہ علم انہیں فائدہ دے اور ان کے ایمان لانے کا سبب. علم اگر غلط چیز کبھی ہو تو وہ بھی کہیں کہیں فائدہ دے جاتا ہے. تو قرآن و حدیث کا علم ہو تو وہ کتنا فائدہ. علم کی فضیلت میں آپ اسے بطور استدلال پیش کر سکتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. جادو تو ہم جانتے ہیں, سارے سانپوں کو نکل گیا. اب میدان میں ہے نا صرف حضرت موسیٰ کا وہ سانپ پھر رہا ہے. میں کہا کرتا ہوں ایک منٹ کے لیے نا آپ تصور فرعون بھی ہوگا, حامان بھی ہوگا, چودھری سردار سارے لوگ تماشا دیکھنے بیٹھے ہیں. حضرت موسیٰ کو شکست ہوگی. پھر انہوں نے جب لاٹھی اور رسیاں پھینکی سینکڑوں کی تعداد میں وہ میدان میں سانپ بن کے پھرنے لگے. انہوں نے بڑے نعرے لگائے ہوں گے, بڑے اچھلے ہوں گے, بڑے بولتے ہوں گے, زندہ ہوگا یہ وہ. ادھر حضرت موسیٰ نے پھر لاٹھی ڈالی ہوگی, وہ سانپ بنی ہوگی. اس نے ایک ایک کر کے سب کو نکلائے, 2 3 4 5 پھر ہو گیا سب آیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی سانپ بن کے میدان میں پھر رہی ہے. دیکھنے والوں کی کیا حالت ہوئی, فرعون کی, حامان کی کیسی خفت ہوئی ہوگی ان کو. تو جادوگروں کو سمجھ آ گئی نا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ